آج ہم بات کریں گے مسئلوں کی، پریشانیوں کی۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ اس بات سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ اس کی پریشانی کس حوالے سے ہے۔ میرے پاس اکثر کلائنٹ آتے ہیں، کوئی اپنے ڈپریشن کو لے کے پریشان ہے، کوئی اپنی میرج کو لے کے پریشان ہے، کوئی بندہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس نوکری ہے تو اس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے، کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی کہ ان نٹ شل ہر بندہ مسئلے مسائل اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور ہر بندہ ان مسئلے مسائل اور پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ ان مسئلوں مسائل کا حل ملے کیسے، ان پریشانیوں کے لیے ہم کریں کیا؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ بات بڑی سمپل سی ہے لیکن بات بہت گہری ہے کہ خیالات سے کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ خیالات سے ایسے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اکثر اوقات اپنی پریشانیاں یہاں پہ رکھتے ہیں، ادھر مائنڈ میں، اور یہاں پہ جب رکھتے ہیں تو انہیں اندر ہی اندر پروسیس کرتے رہتے ہیں، اتنا پروسیس کرتے ہیں، اتنی کھچڑی پکاتے ہیں کہ وہ پریشانیاں اتنی سی ہوتی ہیں اور ہمارے مائنڈ میں اتنی بڑی دکھتی ہیں ہمیں۔ سب سے بڑا ڈائلیما ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو ان مسائل کا حل کیسے نکالیں، ان پریشانیوں سے کیسے نکالیں خود کو، اور خود کو کیسے ایک سکون اور اطمینان والی زندگی کے اندر لے کر جائیں۔ اب کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اپنانا پڑتا ہے اور ان کو اپنا کر ہی آپ اپنی پریشانیوں اور مسائل کا حل خود نکال سکتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، گلہ شکوہ، شکایت، بلیمنگ، یہ کرنا چھوڑ دیں ایمان سے۔ جب تک گلے شکوے کریں گے نا، جب تک لوگوں کو کوستے رہیں گے، جب تک لوگوں کو بلیم کرتے رہیں گے، جب تک حالات کا رونا روتے رہیں گے، آپ کبھی بھی اپنی پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شکوے شکایت والی زبان پسند نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے، مسائل کا حل نکالنے کے لیے اپنے جو گلے شکوے ہیں نا، یہ ختم کر دیں، اپنی زبان کو بہتر کر لیں، ٹھیک ہے؟ دیٹ از نمبر 1 اینڈ دیٹ از کروشل۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مسئلوں کو لکھیں۔ دیکھیں، جب تک آپ کے مسئلے، آپ کی پریشانیاں، آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں، جب تک آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تب تک آپ کے مائنڈ کا کچومر بنتا رہے گا۔ اٹس ٹرو۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے رکھتے اپنے مائنڈ کے اندر یہ ساری گیم کریں گے اور ہمارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، رائٹ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے مائنڈ میں، اپنے برین کے اندر سے اپنے مسائل نکال کے پیج پہ نہیں رکھیں گے، اپنے صفحوں کو نہیں بھریں گے، کاپی اور رجسٹر اپنے جرنلز کے اوپر نہیں لکھیں گے، تب تک آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا، اور کلیئر مائنڈ کے بغیر آپ کو سولوشن نہیں ملے گا۔ اس کے 2-3 بڑے بڑے بینیفٹ ہیں مسئلہ لکھنے کے، پریشانیاں لکھنے کے۔ سب سے پہلی چیز، آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا۔ جب کلیئر ہوگا تو آپ کے مائنڈ میں سولوشنز آنے لگ جائیں گے، رائٹ؟ نمبر 2، جب آپ مسئلوں کو لکھیں گے، آدھے سے زیادہ مسئلہ آپ کو لکھنے میں ہی واضح ہو جائے گا کہ وہ ایکچولی میں ہے کیا، وہ پریشانی ہے کیا۔ اور جب وہ واضح ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، رائٹ؟ دیر از اے کوٹیشن وچ مینس کلیئرٹی بریڈز سکسیس، یعنی کہ جب آپ واضح ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو اپنے مسائل کو لکھیں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو۔ جب ذہن کلیئر ہوگا تو سولوشنز خود بخود آنے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از نمبر 2۔ نمبر 3، یہ امپورٹنٹ ہے، اپنی اسٹریٹجی چینج کریں یار، حکمت عملی بدلیں۔ ہدف وہی رکھیں، حکمت عملی بدلیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ سالوں سال سر مارتے رہتے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ پاگل پنتی کی اس سے بڑی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز، ایک ہی کام روز کرتے رہیں لیکن نتیجہ مختلف ایکسپیکٹ کریں۔ ایسا بابا آئنسٹائن نے کہا تھا۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کوئی الگ نتیجہ چاہیے، اگر آپ کو بہتر کوئی رزلٹ چاہیے تو آپ کو کچھ بہتر، کچھ الگ کرنا ہوگا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجی بدلیں۔ جو کام کرتے آئے ہیں جس انداز میں، اس انداز کو چھوڑیں، نیا انداز پکڑیں، نیا پرسپیکٹو پکڑیں، نیا کوئی وے آف ڈوئنگ پکڑیں، اس انداز سے کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے بہتر نتیجہ نکل آئے، رائٹ؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہم نے خام خواہ کی پریشانیاں، فکریں پالی ہوئی ہیں نا، ان سے خود کو آزاد کریں۔ ایسی کتنی فکریں ہیں، ایسی کتنی پریشانیاں اور مسئلے ہیں جو ہمارے ہیں بھی نہیں لیکن ہم نے پالے میں اپنے اوپر نتھی کیا ہوا ہے۔
اب وہ فکریں، پریشانیاں، مسئلے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بڑا کامن جو ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ پریشانی، فکر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیتا ہے اور فرما دیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، تو پھر انسان کو کیا کہتا ہے؟ انسان کو کہتا ہے تیرے ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، کام ہے۔ اور ہم بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں۔ ہم سارا فوکس ہمارا ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکن سارا فوکس ہم نے ہٹایا ہوتا ہے کرنا کیا ہے۔ آپ صرف یہ کام رکھیں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہاں سے؟ غیب سے، ان جگہوں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک ایسی فکر کی جو ہم نے پالی ہوئی ہے۔ پلان کریں، اپنی ہر چیز کو پلان کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، رائٹ؟ لیکن بلا وجہ کی جو فکریں ہیں نا، جن کا ہماری زندگی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو آزاد کریں، ریلیکس ہو جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر ٹیک کیئر کرنے والا ہے۔ پانچویں چیز، اور یہ آپ نے اکثر سنی ہوگی موٹیویشنل اسپیکنگز کے اندر، ویڈیوز کے اندر، سیمینارز کے اندر، بڑی کامن ہے، بی یور سیلف۔ بی یور سیلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھائی جو آپ ہیں نا، آپ وہی رہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سوا سب کچھ بننا چاہتے ہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ کچھ بن جاتے ہیں، وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ایکچولی میں ہم ہوتے نہیں ہیں، اور ساری پریشانیاں، مسئلے، مسائل جنم میں یہیں سے لیتے ہیں کہ ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بھائی یہ حقیقت ایک ضابطہ حیات ہے کہ انسان اپنے سوا کچھ نہیں بن سکتا۔ اپنے اندر خدا کی دی ہوئی عنایات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز سے نوازا ہے۔ اگر آپ بہتر سوچ سمجھ رکھنے والے بندے ہیں تو اپنی سوچنے کی صلاحیت پہ کام کریں، اپنی تھنکنگ صلاحیت پہ کام کریں۔ اگر آپ کے اندر ایک بات ہے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے میں اچھے ہیں تو اس چیز کو آپ پالش کیجئے۔ اگر آپ کے اندر مسئلے، مسائل، میتھمیٹیکل سولوشنز نکالنے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو پالش کریں۔ آپ کی اصل پہچان وہی چیز ہے جو خدا نے آپ کے اندر آپ کو دی ہے۔ سو بی یور سیلف، وہی رہیں جو آپ ہیں۔ آپ کی زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فیک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جھوٹے کے طور پہ پریزنٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم وہ بن جاتے ہیں جو اصل میں ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو امپروو ضرور کریں، لیکن رہیں وہی جو آپ اصل میں کور سے ہیں، رائٹ؟ اینڈ چھٹا پوائنٹ، یہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میری آپ کو صلاح ہے کہ آپ ضرور کریں، اس سے آپ کو کئی بینیفٹ ملیں گے۔ یہ کیا پوائنٹ ہے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں سے مدد لیں جو ان مسائل کو پہلے ڈیل کر چکے ہیں، جو ان جگہوں سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ان پریشانیوں کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ ایسے مینٹورز کو تلاش کریں، ایسے کوچز کو تلاش کریں، ایسے بزرگوں سے ملیں، ایسے دوستوں کو تلاش کریں جو آپ سے پہلے آپ کے ان چیلنجز سے گزر چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہمارا اکثر اوقات مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم لوگوں سے مدد لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے مسئلے بڑے یونیک ہیں۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، مسئلے یونیک نہیں ہوتے۔ ہر مسئلہ، ہر کوئی نہ کوئی انسان اس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ہمیں بس ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سے سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی زندگی کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے نا، آپ کا وقت، وہ بچ جائے گا۔ سالوں کا سفر آپ دنوں میں، ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں کر لیں گے۔ ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں جن کی سنگت اختیار کرنے سے آپ کو آپ کے مسائل کے حل ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرنے میں آپ کو حل ملتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہر آدمی سے مسئلہ نہیں ڈسکس کیا جاتا۔ صرف ان لوگوں سے حل کریں، ان لوگوں سے گفتگو کریں، ان لوگوں سے بات کریں جو واقعی ان مسائل کا حل جانتے ہوں۔ یا کوچز، تھراپسٹ، کاؤنسلرز، مینٹورز، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ان چیزوں کے اندر اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو کہ مائنڈ سائنسز کو سمجھتے ہیں، جو کہ آپ کو آپ کے مائنڈ سے آشنا کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل جاننے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے سالوں بچ جائیں گے۔ ہاں، کچھ پیسے لگ جائیں گے، لیکن سالوں کی محنت، سالوں کا وقت، سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا وقت بچ جائے گا۔